السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور آپ بچوں کو اور سننے والے ساتھیوں کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر روزانہ جو نیا سبق آتا ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ ویورز کے علم میں ہے کہ ہم نے تختی نمبر 12 الحمدللہ شروع کر دی ہے۔ تختی نمبر 12 تشدید کے متعلق ہم نے پچھلی 2 ویڈیو میں مسلسل بتلا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دوبارہ بتلا دیتا ہوں اپنے نئے آنے والے ویورز کے لیے تاکہ ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس تختی کا مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ ہمیں تشدید کے بارے میں پتہ چل سکے۔ یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو یہ 3 منہ بنے ہوئے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں تشدید کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اس کے بعد تشدید کہتے کسے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تشدید کہتے ہیں 3 جس کے منہ بنے ہوئے ایرو کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، 3 منہ والے حرکت کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی پڑھا تھا۔ جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، تو تشدید والے حرف کو ذرا رک کر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ تو تفصیلی بات ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے سبق میں بھی اس کی مزید تشریح کریں گے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تشدید کے متعلق مزید اور بھی اگر کچھ ہوا تو انشاءاللہ ضرور بتلایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بورڈ پر سمجھایا تھا کہ جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ در حقیقت 2 حرف ہوتے ہیں۔ اور در حقیقت کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2 حرف ہوتے ہیں، جسے میں بھی آپ کو یہاں بورڈ پہ سمجھاتا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیں تشدید، یہ رہا تشدید، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو 3 منہ بنے ہوئے ہیں اسے تشدید کہتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے سمجھ لی۔ پھر دوسری بات یہ تشدید، یہ جو تشدید ہے یہ جس حرف پر آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ ابھی یہ با ہے، دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا با، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سمپل با ہے، یہ کیا ہے؟ ایک سمپل سا با ہے۔ اب اس با کے اوپر ہم تشدید لگا دیں گے۔ کیا لگا دی ہم نے؟ تشدید۔ اب یہ با کیا بن گیا؟ مشدد والا با، یعنی تشدید والا با۔ اب اس با کو ہم تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے۔ یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ اسے تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر یہ آ جائے اسے مشدد کہیں گے، یعنی تشدید والا حرف کہیں گے اسے۔ وہ حرف تو بیسیکلی سمپل ہوتا ہے لیکن جب اس پر تشدید آ جاتی ہے تو اسے مشدد والا حرف کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ لی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے بات یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید آ جائے وہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ یہ دیکھیں یہ با ہے، اب اس پر ہم نے اگر تشدید ڈال دی تو در حقیقت یعنی حقیقت میں یہ 2 حرف ہیں۔ وہ کیسے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ہم نے پڑھا، یہ دیکھیں پہلے اس کو ہم نے دیکھا حمزہ با زبر اب۔ اب یہاں ہم پہلے حمزہ با، اب یہ ہو گیا حمزہ با زبر اب۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ تشدید والے حرف میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی یہ جو با ہے یہ در حقیقت میں 2 ہیں تو پہلا با ساکن ہوگا، دوسرا با
اس کے اوپر کون سی زبر؟ ابھی یہاں دیکھیں تشدید کے اوپر حرکت ہے زبر، تو دوسرا با متحرک ہوگا. جیسے اب یہاں دیکھیں، ابھی ہم یہاں بھی یہ دوسرا با ڈال دیں گے، یہ ہو گیا با زبر با. ابھی آپ دیکھیں ہم نے یہاں اس کا ہجا کرتے ہیں، حمزہ با زبر اب، یہ ایک، پھر پڑھیں گے اس کے اوپر حرکت کو، با زبر با. اب یہ دونوں کو ملائیں گے، اب با. اب اس کو میں نیچے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، دیکھیں حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، با زبر با. اب ان دونوں باؤں کو ملائیں گے تو یہ اب با، اب با. تو یہ بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ لغت عرب نے، یا حقیقت دو بات ہے لیکن دونوں کو ایک با کر کر تشدید ڈال دی. اگر اس طرح الگ الگ با ہوتے تو وہ بہت بڑا قرآن لکھا جاتا، پھر اس میں پھر ہر جگہ دو دو بار، تین تین بار، چار چار بار با آ جاتے جگہ جگہ پر جب تشدید آتی. لہٰذا عرب کے جو لکھنے والے لغت عربی کے جو ماہر تھے انہوں نے اس پہ تشدید ڈال کر دونوں با کو ایک کر دی تاکہ قرآن کی جو لکھنے کی وہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ تعالی مزید اگلے سبق میں تفصیلی سمجھایا جائے گا. سبق کی طرف چلتے ہیں. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آج ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے، ہجا کا طریقہ، اس کے بعد اس حرف پر حرکت کون سی ہے اس کو پہچان لیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے اگلے حرف پر حرکت کون سی ہے. تو ابھی ہم نے اس کا ہجا کرنا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتلایا کہ تشدید والے حرف میں لازمی پہلا حرف ساکن ہوگا. اب یہ تا ہے، تا پر تشدید ہے، اب اس تا میں پہلا تا ساکن ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ تشدید والے حرف دو ہوتے ہیں، تو یہ تا دو ہیں، تو ہم پہلے حمزہ کو تا سے ملائیں گے. حمزہ تا زبر ات. اب ہم نے اس کو ات، اب اس کے اوپر ہم نے دیکھنی ہے تا کے اوپر تشدید کے اوپر حرکت کون سی ہے. تو ہم نے یہاں دیکھی تشدید کے اوپر دو زبر ہیں، تو اب ہم اس دو زبر کو پڑھیں گے، تا دو زبر تن. اب ہم اس کو ملائیں گے ات تن. یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی میں اس کو بھی ایک بار آپ کو بتلا دیتا ہوں. یہاں دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے. دیکھیں ہم نے بھی پڑھا تھا حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، یہ اتن. رائٹنگ کی معذرت. پہلے اس کا بھی ہم ہجا کریں گے. حمزہ تا زبر ات، ہم نے ہجا کیا. اب اس کو نیچے لکھتا ہوں میں، حمزہ تا زبر ات، ہجا کے ساتھ ہم نیچے لکھیں گے. پھر ہم نے آگے ہجا کیا تھا تا دو زبر تن. اب ہم اس کا نیچے لکھیں گے تا دو زبر تن. اب یہ کیا بن گیا؟ ات تن، ات تن. تو یہ لازمی جس حرف پر تشدید آیا ہے وہ دو ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کے بعد پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا. یعنی یہ دیکھیں یہ تا آ گیا، تا پر تشدید آ گیا. اب یہ تا کتنے ہیں در حقیقت میں؟ ایک دو. اب یہ دو تا ہیں، تو اس تا میں پہلا تا لازمی کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا تا ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے تشدید کے اوپر کون سی حرکتیں ہیں. اگر اس پر زبر ہے تو وہ تا زبر ہوگا، اگر اس کے اوپر دو زبر ہیں تو وہ تا دو زبر ہوگا. جزاک اللہ. سبق کی طرف چلتے ہیں آگے. حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تن، ات تن. وقفاً ات تن. حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن. وقفاً
ات. اب اس کا ہم روانگی سے ہجا کریں گے. اتن اتن اتن. اگلا حرف تا ہے. حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن. وقفن اتا. حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تن، اتن. وقفن اتن. حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تن، اتن. وقفن ات. اب اس کا روانگی سے ہجا کریں. اتن اتن اتن. حمزہ تا پیش ات. پہلے ہم نے حمزہ کو تا سے ملا دیا، ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ حرکت کون سی ہے. تو ہم نے دیکھا تا کے اوپر دو زبر ہیں، تو ہم بھی تا پر دو زبر پڑھیں گے. تا دو زبر تن. اب کیا بن گیا؟ اتن. ہم نے پہلے حمزہ کو تا سے ملانا ہے. حمزہ تا پیش ات، یہ ملا دیا. پھر تا دو زیر تن. اب کیا پڑھیں گے؟ اتن. حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن. اتن اتن اتن. آگے سا آ گیا. حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، یہ بن گیا اسا. حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اسی. حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اسو. اب اس کو ہم روانگی سے پڑھیں گے. اسا، اسی، اسو. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے جب تختی نمبر 1 پڑھائی جا رہی تھی ادھر بھی بتلایا تھا کہ سا اور سین میں فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرتے ہوئے اپنے دونوں سامنے کے جو دانت ہیں اس میں ہلکی سی زبان لائیں گے تو سا ادا ہوگا، اور بالکل زبان کو پیچھے کر کے دونوں دانتوں کو ملا کے پیچھے تھوڑی سی ہوا کو زور دیں گے تو سین ادا ہوگا. تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اس کو فرق کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ورنہ سا کی جگہ سین اور سین کی جگہ سا پڑھیں گے. حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، یہ بن گیا اسا. حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، یہ بن گیا اسی. حمزہ سا زیر اس، سا پیش سو، یہ بن گیا اسو. اسا، اسی، اسو. حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اسا. حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اسی. حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اسو. اسا، اسی، اسو.
حمزہ سا زبر اث، سا دو زبر سن، اسن، حمزہ سا زبر اث، سا دو زیر سن، اسن، حمزہ سا زبر اث، سا دو پیش سن، اسن۔ اب اس کو ہم روانگی سے پڑھیں گے، اسن، اسن، اسن۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو پڑھایا گیا ہے اسے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے سمجھانے میں کمی ہوئی ہے اللہ میرے ذہن کو اور کھول دے کہ میں آپ ویورز کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ اچھے اور بہترین اور خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔